سال کی، یہیں پر رہ کر آپ درس دیجیے۔ تو سرکار غریب نواز اپنے استاد کی بات مان کر رک گئے اور کئی سال تک حرم میں آپ درس و تدریس کرتے رہے۔ یعنی معمول تھا کہ روز حرم پاک میں کون؟ خواجہ اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں روز صبح اور شام کو درس قرآن اور درس حدیث دے رکھے ہیں۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کی مجلسیں سجاتے ہیں، جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مسجدیں منعقد کرتے ہیں اور ان مسجدوں میں قوالیاں بجاتے ہیں، ان مسجدوں میں ناچ گانے کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ صرف ایک بات تم نے سن لی کہ سرکار غریب نواز سما سنا کرتے تھے، تو ایک ہی پہلو کے اوپر کیوں کام کرتے ہو؟ اگر سرکار غریب نواز کی محبت اگر دل میں ہے اور ان کی یاد میں اگر تم محفلیں سجاتے ہو تو درس قرآن کی مجلس کیوں نہیں سجاتے؟ درس حدیث کی مجلس کیوں نہیں سجاتے؟ یہ تو آپ کی کام تھا۔ پوری زندگی میں سرکار غریب نواز کی درس و تدریس میں گزری ہے، پوری زندگی درس حدیث اور درس قرآن میں گزری ہے۔ لاؤ کہیں پہ بھی کہ اگر آپ نے قوالیوں کی ایسی مسجدیں سجائی ہو، ہاں یہ اور چیز ہے کہ آپ سما سنا کرتے تھے، لیکن آج کی قوالی اور اس زمانے کی سما میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ ایک بھی سنتا ہے کوئی ہو تو آ کے بتا دو، وہ اس زمانے کی بات ہے، وہ دور کے لیے تھا اور وہ کیا ہے تھے۔ اور سارے علماء اس زمانے کے حضرت جنید بغدادی جنہوں نے سما سے جب توبہ کی ہے، حضرت جنید بغدادی نے تو بغداد میں سما سننا بند، سما سے آپ نے توبہ کر لی تو سب بند۔ 200 سال تک کسی نے سما نہیں سنا۔ اور جب خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں جب سما سنتے تھے، کہا کہ حضرت اسلام نیا نیا آیا ہے، آپ بغداد چلے جائیے۔ بغداد پہنچے، پتہ چلا 200 سال تو سما پہ گئے نہیں، آپ کسی نے نہیں سنا۔ ایک مریض رہتا تھا، اس کے گھر میں آپ گئے اور خاموشی سے جو ہے مریض سے کہہ رہے ہیں کہ یار کسی کا انتظام کرو، بڑی بے چینی ہے، بڑی بے چینی ہے، سما کے بغیر قرار نہیں ملے گا۔ تو مریض نے کہا کہ حضرت اس کمرے کے اندر میرے دوست سے جو بانسری بجاتا ہے، تاکہ ارے وہ تو درد کی دوا نکالو، بجانا شروع کیا۔ ادھر پورے بغداد میں علماء کو، اس وقت بغداد میں 700 علماء تھے، 700 اہل فتویٰ علماء اور قاضی بغداد۔ خبر ہو گئی، قاضی نے سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ گرفتار کر کے لاؤ۔ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ مت سے جھوم رہے ہیں، جب سکون ملا سپاہی کہتے ہیں اللہ چلو، قاضی نے بلایا ہے، جمع سن رہا ہے، یہاں پہ بہن ہے پتہ نہیں، جب قاضی سے کہو کہ کل ایک مجلس لگائے اور اس مجلس میں آ کر میں سما کے اوپر اپنا اہل ہونا ثابت کروں گا، اگر نہیں کر سکا، اپنے آپ کو اہل نہیں بتا سکا، تو پھر تم نے اتنوں کو سولی پہ چڑھایا ہے، مجھے بھی چڑھا دو۔ اتنا بڑا دعویٰ قاضی بھی مان گیا۔ جب دوسرے دن پہنچے ہیں خواجہ حمید الدین ناگوری، تو وہاں پہ بڑے بڑے حکام بھی بیٹھے ہیں، 700 اہل فتویٰ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ کیوں آپ سنتے کہاں؟ علماء ثلاثہ کے قول پہ سنتا ہوں، رہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتا ہے کہ حرج کے وقت میں حرمت بھی حلت میں تبدیل ہوتی ہے بقدر ضرورت۔ مثلا اگر کوئی آدمی پیاسا ہو اور شراب کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو تو بقدر ضرورت پیاس بجھانے کے لیے پی لے، اگر نہیں پیے گا تو گنہگار ہوگا، نفس کو ہلاک کرنے والا ہوگا۔ تو بقدر ضرورت، تو گویا امام اعظم کے اس فتوے کے تحت سما بھی بقدر ضرورت اہل کے اوپر میں حلال ہے۔ تو سارے علماء کہتے کہ چلو بات ٹھیک ہے، ساری دلائل کتب معتبرہ سے تم نے دے دی، ایک صوفی ہے اور علماء بیٹھے ہوئے، کہا ہم کیسے جانے کہ تم اس کے اہل ہو؟ صوفیہ اس کی مثال بالکل ایسی دیتے ہیں جیسے کہ سما اللہ والوں کے لیے جو کے شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے دوا ہے، دوا جیسے دوا پیٹ بھر کے نہیں کھائی جاتی، بلکہ سما کی جو تو رات بھر کچھ بھی نہیں سنا جاتا ہے، بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے اتنا۔
आई बात जैसे हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जब सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कासी के घर से निकले तो क्या देखते कि एक चिड़िया है जिसके सूरज में 12 सुराख है और हर सुराख से अलग आवाज निकल रही है, तो वहीं पे झूम उठे, वहीं पे वैसा है। तो जो अहले इज्तिमा होते हैं, अहले बैत होते हैं, वो ढोल ताशी नहीं देखते, वो कव्वाल के कराम नहीं देखते, वो कव्वाला नहीं देखते कि गाने वाला कौन है कि गाने वाली कौन है। वो तो हाल बेख्तियारी होता है जो ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी के ऊपर था। कहा कि अहमदुद्दीन काजी कहता है कि हमें कैसे पता हो कि तू इसका अहल है। तो ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लाओ रखो यहाँ पे मज़ामीर रखे गए। तो आप कहते हैं कि ये मज़ामीर बताओ मैं अहल हूँ कि नहीं। जैसे ही कहा तो खुद ब खुद बजने लगे, बगैर किसी बजाने वाले के बजने लगे। और जैसे बजने लगे हैं तो ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी झूमने लगे। और जब झूम कर काजी के ऊपर निगाह डाली है तो काजी ने भी गिरबान खाना और नाचने लगा। सारे उलमा उठ गए और उठकर बंद कर रखे हैं। अगर सुकून मिला है तो सारे उलमा मुत्तफिक होकर फतवा देते हैं कि अब सिमाओ लियाहिही हलाल बली गैरिही हराम, कि सिमा उसके अहल के लिए हलाल है और जो उसका अहल नहीं है उसके लिए हराम है। आज अगर इसका दावा करो सरकार गरीब नवाज की तरफ निस्बत करते हुए मेरे मोइनुद्दीन अजमेरी तो अहल थे, तुम अहल हो दावी करो, वरना बंद करो और दर्शो तदरीस की मस्जिदें सजाओ। बेहतरीन तरीका, अगर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना है तो मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दर्से कुरान की मस्जिदें सजाते थे, तुम भी सजाओ। मेरे आका सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दर्से हदीस की महफिलें सजाते थे, आप भी उनकी याद पे महफिलें सजाओ। ये तो बेहतरीन तरीका है अकीदत और मोहब्बत के लिहाज का। और हम सरकार